الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم الرسل مولا كل جسم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہی عشق و مستی میں اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
آج کا جمعۃ المبارک جامعہ مسجد تقویٰ شالیمار ٹاؤن ڈیرہ غازی خان میں آپ حضرات کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحلت سفر اسراء اور معراج کے حوالے سے لب کشائی کروں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب وفی رجب وبلغنا رمضان شعبان و رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور شعبان اور رمضان تک ہمیں پہنچا بخیر و عافیت۔ چنانچہ آج کا دن یکم شعبان المعظم ہے۔ اب ماہ رمضان سے صرف ایک مہینے کی مسافت پر ہم موجود ہیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز 23 فروری بروز اتوار کو بعد نماز عصر اسی جامعہ مسجد حاضہ میں نواسہ امیر شریعت حضرت سید علامہ سید محمد کفیل شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ استقبال رمضان کے موضوع پر وقی اور ذریع خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے جمعات کے اندر جہاں پر ماہ شعبان المعظم کے فضائل مناقب بیان کریں گے، رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ رجب المرجب کے مہینے میں جو کہ ابھی 3 دن قبل مشہور جو روایت ہے، جو معمول ہے جس کے اوپر امت کا، اگرچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفر معراج اسراء اور معراج سے متعلق متعدد روایات ہیں کہ بہت ساری روایات میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ سفر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں واقع معراج ہوا، کچھ روایات میں ہے کہ رمضان المبارک میں۔ بہرحال رجب المرجب کے مہینے کی بھی روایت موجود ہے اور امت کے اندر اسی کے اوپر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تداول ہے، اہتمام موجود ہے۔ تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس اہم گوشہ اور پہلو پر لب کشائی کرنا، اس کو موضوع بحث بنانا، اس پر بات کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اگرچہ قرآن اور سنت کی تابعداری اور پیروی کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں سفر اسراء اور معراج کی جو روایت ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء اور معراج کرایا گیا۔ رب تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری عطا فرمائی، نبوت کی، منصب کی، اور خاتم النبیین و خاتم المعصومین پیغمبر بنایا، اس بارے گراں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، دعوت سری خفیہ دعوت پیش کی اہل مکہ پر، پھر اعلانیہ دعوت پیش کی، اس کے جواب میں ریزسٹنس مزاحمت کا سامنا ہوا۔ دشمنان اسلام مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان گنت بے پناہ تکالیف اور آزمائشیں پہنچائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر انہوں نے بے پناہ تشدد کیے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کے عالم میں جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، تشفی اور پیار، محبت اور اپنے دکھ بانٹنے کی سعادت میسر آتی تھی، ان میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہیں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمانے والے ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی موجود تھے، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سفر معراج جو ہے یہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، اور جب
عام الحزن چونکہ وہ تھا جس میں ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا سے پردہ فرمایا گئیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کو کم کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے اپنی ملاقات کے شرف سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حرم مکی میں آرام فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے براق سواری لے کر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر بوسہ دیا، اور پھر بیدار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی رب العزت اپنی ملاقات سے مشرف فرمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہمارے ساتھ رخت سفر باندھیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق کی سواری پر سوار ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق سواری جو ہے وہ برق رفتاری یعنی بجلی کی طرح تیز دوڑتی تھی، اور جہاں پر انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا قدم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے موجود انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ امامت کے منصب پر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اسی لیے سرفراز فرمایا کہ تاکہ انبیاء علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور برتریت جو ہے وہ ثابت کر دی جائے، متحقق کر دی جائے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا، جس کا تذکرہ سورہ النجم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر معراج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے چاند کی، ستاروں کی، تو ستارے کی قسم سے مراد چند ایک معانی اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام انسانیت کو قیامت تک کے لیے رہبری اور رہنمائی میسر آ گئی۔ پرانے زمانے کے اندر جب بجلی موجود نہیں تھی، سولر پلیٹیں، یہ سہولتیں دستیاب نہیں تھی، بزرگوں سے استفسار کر لیے جائے، جب کبھی وہ سفر کرتے تو وہ ستاروں سے مدد حاصل کر کے سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انسان ظلمت اور تاریکی اور گہرائیوں میں گمراہیوں کے اندر کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو رہبری اور رہنمائی کا جو نشان ملتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین، اپنے شاگرد اور اپنے تلامذہ کے متعلق فرمایا اپنا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے 23 سال کے عرصہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا۔ اس لیے بھی اس سے نجم مراد لیا گیا ہے کہ ستارہ نجم تنجیم کے لفظ سے نکلا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے یہ جو صاحب ہیں یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ راستہ بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی جو کچھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کی رودات بیان فرما رہے ہیں وہ بعین ہی سچ ہے، درست ہے، حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی گمراہی کا اندیشہ نہیں ہے۔ چنانچہ علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے اس امر پر اتفاق ہے کہ کسی بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی سے کفر، شرک، گمراہی کا سرزد ہو جانے کا احتمال ہی موجود نہیں ہے، کہ ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی رب العزت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت جب انبیاء علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے ہیں عقائد کے لحاظ سے اور ان کی جو ہے درستگی اور رہبری فرما رہے ہیں، البتہ ایک بات کی فکر، سوچ اور رائے کے اندر اس میں چونکہ انسان آزاد ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں
کوئی احتمال پیدا ہو جاتا ہے، کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت اس پر بھی انبیاء علیہم السلام کو متنبہ فرما دیا کرتے تھے کہ آپ کے یہ شایانہ شان نہیں ہے، آپ کے عقائد میں ایمان میں تو کوئی خلل ہے ہی نہیں، ہم نے محفوظ کر دیا ہے، لیکن جو انسانی حیات کے اندر جو امور ہیں، جو سوچ اور فکر کے حوالے سے ہیں، اس کے اندر بھی آپ راست روی کے اوپر گامزن رہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کے آخری سپارہ کی سورہ عبس جو ہے مکی صورت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اس بابت اشارہ فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نصارہ اور مشرکین کے افراد، سردار، بڑے جاگیردار افراد موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے متمنی تھے، خواہش مند تھے کہ یہ لوگ کلمہ اسلام پڑھ کر مشرف اسلام ہو جائیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیکھ نہ سکنے کی وجہ سے تشریف لائے اور انہوں نے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی کچھ آیات سکھلا دیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، تیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے شکن پیشانی مبارک پر ظاہر ہوئے تو فوراً رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ آپ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ اپنے اس شخص کے متعلق جس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، جس کا مرنا مٹنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا سب اسلام کے لیے ہے، آپ اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کریں کہ دوسرے لوگ جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس مجلس کے اندر خلل واقع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا وہ پتہ نہیں ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، یہ تو صاحب ایمان ہے، لہٰذا اس کی توہین یا اس کی اہانت یا اس سے متعلق ناگواری جو ہے رب تعالیٰ نے برداشت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو متنبہ فرما دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بے روی کے شکار ہوئے ہیں، جو کچھ بیان کر رہے ہیں واقع اسراء اور معراج کو، رات کی ایک گھڑی کے اندر، ایک ساعت کے اندر، ایک لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ سے فلسطین بیت المقدس پہنچا اور وہاں سے آسمان پر پہنچا، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر بیت المعمور جو کہ بیت اللہ کے بالکل بعین ہی سیدھ کے اوپر آسمانوں میں موجود ہے، اس بیت المعمور کے اپنا فرشتے ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اسی طرح جس طرح ہم انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس سفر معراج کے جو واقعوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں بیان کر رہے، جو کہہ رہے ہیں وہ درست باتیں ہیں، وہ سچی باتیں ہیں، یہ کسی دیوانے کی باتیں نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ سفر معراج جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم، اہل ایمان اور اہل کفر اور فسق و فجور کے مناظر بھی، مشاہدات بھی کرائے کہ جو لوگ انعام یافتہ ہوں گے، جو لوگ راہ راست پر چلنے والے ہوں گے، ان کو کیا کیا ثمرات اور انعامات سے نوازا جائے گا، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ایک حبشے کا کالا بلال، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے کسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دل کے اوپر اچھا نہیں لگتا، انسان ان کے متعلق اچھی رائے قائم نہیں کرتا، لیکن کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینے کی برکت کی وجہ سے وہ چل تو مکے کی سرزمین پر رہے ہیں، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں سماعت فرمائی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آسمان سے متعلق کہ زمین سے اوپر فضا میں جو کچھ بھی ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے، اس کی تہ، اس کی جو کمیت اور کیفیت ہے وہ کیا ہے، اس کا حقیقی علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی،
اب دیکھیے ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بلندی پہ جا رہا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، میٹرک کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑے مقام پر فائز ہو گیا ہے، ہم اس کو بلندی پہ جانے والے کو برتر سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ ادنا سے اعلیٰ کا سفر کر رہا ہے۔ لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی حیثیت سے جا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے ملاقات سے مشرف ہو جانے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں تو آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان کے اندر، عظمت اور رفت کے اندر اور لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے التجا کی، دعا کی، درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ اس کی استطاعت اور طاقت اور قوت نہیں رکھتے۔ 1,44,000 قوم بیش انبیاء میں سے یہ شرف کسی بھی پیغمبر اور نبی اور رسول کو نہیں ملا جو صرف اور صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اپنے دیدار کا اور اپنی ملاقات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کو اپنی طرف سے تحفہ پیش فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، جو ہم التحیات نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز کی التحیات کے اندر یہ التحیات پڑھتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے تمام قولی، مالی، بدنی ہر طرح کی عبادات کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ وہ تیرے لیے ہیں، جو کچھ بھی ہم عبادت کرتے ہیں، جو مالی اعتبار سے ہو، بدنی اعتبار سے ہو اور قربانی جانی اعتبار سے ہو، سب کے سب آپ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب کبھی ملاقات کسی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی بڑی افسر کے پاس، کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں سے تحفہ حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم ترین تحفے عطا فرمائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں اور انبیاء علیہ السلام بیک زبان یہ کہیں گے کہ اللہ کے حضور جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت یہ منصب عظیم، شفاعت عظمیٰ کی سعادت عنایت فرمائیں گے۔ سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو 2 تحفے عطا فرمائے، پہلی نماز ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ عنایت فرمائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے 50 نمازوں کا حکم صادر فرمایا کہ یہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، ہم اپنا تجربہ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے میری امت پر، قوم بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے بارے چشمہ جاری کیے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں اور انعامات سے مستفید فرمایا، ان کو غرق آب سے بچایا، فرعون کو ہلاک کیا، ان کی 2000 سالہ جو ان کے اوپر مظالم فرعونی قوم کر رہے تھے اس سے نجات دلائی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے سرکشی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کی ہے، چنانچہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے پاس جائیے اور درخواست کیجئے، ریکویسٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اس میں کچھ تخفیف فرما دیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا، بالآخر 5 نمازیں باقی رہ گئیں، تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی طرف سے عنایت کردہ اس تحفے کی جو ہے اس تحفے کے متعلق مزید تخفیف کا مطالبہ کروں۔ بس یہی نماز جو ادا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا انعام تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ اگر نماز پنجگانہ ادا کر لے گی ایک دن کے اندر، میں اس کو 50 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب عنایت کروں گا۔
اور اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ تلقین فرمائی. نماز کو صلاۃ معراج المؤمن کہا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو یہ ہے کہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، لیکن اہل ایمان کا معراج یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں تو وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. بس شرط اور کیفیت اور صورت یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں نماز کا مفہوم معلوم ہو، نماز کا ترجمہ آتا ہو، نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہو، ادراک ہو، اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. چنانچہ حدیث جبرائیل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے اہل ایمان، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دریافت کیا کہ اپنا احسان کیا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کی جائے کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اے انسان، اگر انسان کے اندر اس کی جو بدعملیاں ہیں، اس کی غفلت ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، استحضار اس کو میسر نہیں ہے کہ اس کا قربت اور تعلق مع اللہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، کم از کم اتنا تو اس کو کر لینا چاہیے، وہ یہ احساس تو کر لے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی طرف سے یہ ہم مسلمانوں کو نماز کا بہت زیادہ عظیم فریضہ عطا کیا گیا ہے. انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال بھی نماز کے متعلق ہوگا. سفر اسراء اور معراج کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی اور اس سے خوشہ چینی کرنے کی، اس سے استفادہ کرنے کی، پھر ان کو معلومات صرف حاصل کرنے پہ اکتفا نہیں کرنا کہ علم کتابی جو ہوتا ہے وہ خالی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ صحبت کا ہونا بھی ضروری ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صاحب اور صحبت، صاحب اور صاحب کی بات کی گئی ہے. بتائیے علماء کرام نے اصطلاح متعارف فرمائی ہے کہ صاحب سے مراد اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے جو فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ جو تمہارے صاحب ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی آپ کو میسر رہی ہے، وہ یہ گمراہی میں یا مجنونیت کے شکار نہیں ہیں بلکہ جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں. اور صاحب وہ ہیں جنہوں نے تابعداری کی ہے، جنہوں نے اتباع کی ہے، جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کہے کے اوپر عمل کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سفر معراج کی سب سے پہلے تصدیق جن شخصیت نے کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں مکہ اور مدینہ میں ہر آن ہر گھڑی ہر قدم بہ قدم جو ہے میسر رہی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ عطر میں بھی آرام فرمائے ہیں اور کل قیامت کے روز بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دوش کھڑے ہوں گے روزہ عطر سے، جنت سے اور ریاض الجنت سے، اور پھر میدان محشر میں مقام محمود پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.